ضعیفان و چشتی ممبر پر رونق افروز برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اہتمام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت علی سے بے قسم جان سازے ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی فرحت شہریار علم تاجدار کرم و بہار شفاعت شب بزم جنت داران سبل ملائک الرسول حين مكان وجهه كل فقاع در الله المكنون سر الله المخزون علم المكان عبده مطلع ہر سعادت نقطہ ہر سعادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بقدس میں سے پڑھا ہوں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل پونا کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان ایک روزہ روح پرور سنی اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے میں اسی عنوان کے تحت میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو دین ہے، ہر دن ہم اپنے دین سے یا ہماری قوم اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔
اگر لوگوں کو دین سے قریب کرنا ہے تو پہلے ذات رسالت مآب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کرنا ہوگا، اس لیے کہ اصل دین کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ قرآن کس نے بتایا؟ اللہ کی کتاب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا۔ نماز کس نے بتایا کہ نماز ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا۔ اللہ ایک ہے، اس کا پتہ کس نے دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، حضرت ایوب تشریف لائے، حضرت داؤد تشریف لائے، حضرت عزیر تشریف لائے، حضرت عزیز تشریف لائے۔ یہ سارے انبیاء کرام کا ذکر کس نے سنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ تو جتنا رسول پر یقین مضبوط ہوگا اتنا اللہ پر یقین مضبوط ہوگا، اتنا اللہ کی کتاب پر یقین مضبوط ہوگا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی قائدین ہیں، سبھی لوگوں کے رہنما ہیں، سب میں عظیم اگر کسی کا قائد اور رہنما ہے تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارا قائد ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، سرکار ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ناز ہے تو اس بات پر کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ اندازہ فرمائے، وہ صحیح النسب حسینی سید تھے، مقام غوثیت پہ فائز تھے، ساتوں کے رتوں کے حافظ قرآن تھے، لیکن آپ کو کسی چیز پہ ناز نہ ہوا۔ ناز ہوا تو اس پر کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، آخری نبی کا امتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کا امتی ہونا وہ اعزاز ہے کہ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ 70 نبیوں نے دعا کی تھی، آخری نبی کا امتی بنا دے، مگر اللہ کا احسان تو دیکھو، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں، لاؤ کسی کا قائد ہمارے قائد جیسا ہو تو لا کے بتاؤ، کسی کا رہنما ہمارے رہنما کے جیسا ہو تو لا کے بتاؤ۔ ارے ان کی شان تو یہ ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ غور فرمائیں، جو بھی آیا دنیا میں آ کے ترقی کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو، کیا شان ہے۔ ماں کے شکم میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیں۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، مشرق سے مغرب کی آواز موبائلوں کے ذریعے سے سنائی جا رہی ہے۔ ہے کوئی یہ دعویٰ کرنے والا کہ اس نے لوح محفوظ کی آواز کو سنا ہے؟ آج بھی اتنی ترقی کے بعد کوئی دعویٰ نہ کر سکا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو دیکھو، کیا آقا ہے ہمارا، کیا مولا ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، کہ ماں کے شکم میں ہے۔ ارے ماں کے شکم میں رہ کر کوئی دنیا کے اندر کی آواز نہیں سنتا، اس کان کو نام کیا دیا جائے، اس کانوں کی شان کیا بیان کی جائے جو ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا کرتا ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے آقا کی کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد ہمارے، سب مل کے محمد ہمارے، سب مل کے محمد ہمارے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ وہ رسول ہیں ہم نے جن کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا توجہ آپ کی ہے تو میں بات عرض کروں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب رسول ہیں،
ان میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی کوئی رسول ایسا نہیں کہ کسی سے کسی کو کم بنایا، نہیں، کوئی رسول کسی سے کم نہیں ہے، اللہ کی شان۔ اللہ فرما رہا ہے ایک سے دوسرے کا مرتبہ بڑا ہے، ایک سے دوسرا افضل ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بیان ہو رہا ہے منہم من کلم اللہ، اس میں تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ کس سے کلام کیا؟ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے پیار کی باتیں کریں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری شان اگر حد کوئی بیان کرنا چاہے کہ شان حضرت موسیٰ کا کیا ہے، تو وہ بغیر کسی تردد اور تکلف کے کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ یہ شان ہے، انتہائی شان، اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ سے کلام کرنا بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کلام کرتا ہے، توجہ آپ کی، اگر آپ کی توجہ تو میں خدا کے کلام کی شان بیان کروں۔ اللہ جب کلام کرتا ہے تو اس میں آواز بھی نہیں آتی، اس میں الفاظ بھی نہیں ہوتے۔ یہ خدا کا کلام ہے جس میں آواز بھی نہیں، جس کے الفاظ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ وہ سن بھی رہے ہیں اور خدا سے کلام بھی کر رہے ہیں۔ کلام کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ارے کوئی اگر ولی سے کلام کر لے تو بڑی بات ہے، اور کوئی اللہ سے کلام کرے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ کلیم نے کلام کیا، اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یعنی شان موسیٰ بے دھڑک بیان کی جائے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، یہ ان کی حد ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، تو حد متعین نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا ہے خدا نے بیان نہیں کیا، یہ بلند ہونے والا جانتا ہے، بلند کرنے والا جانتا ہے۔ آج کی محفل میں میری تقریر میں کم از کم ایک ہی نعرہ لگے گا، محمد ہمارے۔ آخری تک سب ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ قید نہیں لگاتا لیکن ملا قید لگاتا ہے۔ مت مانیے، وہ کہنا ہے کہ اتنی کرو، میں نے کہا اللہ نے جب اتنی نہیں کی، اللہ نے تو کتنی کی کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں۔ کیا عطا کی ہے؟ کثرتیں۔ اقوال مختلف ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، ہم نے کہا صحیح، لیکن ہمارے عقیدے میں نہر کوثر کیا ہے؟ ہمارے عقیدے میں نہر کوثر کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے۔ اس پر پونا کے سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ۔ مولانا عبد المجید نے کہا کہ آپ کو آج میں حضور کی شان بیان کرنا ہے، میں نے کہا ذرا ایسے زندہ لوگ بھی بٹھا دینا، اس لیے کہ نبی کے نام پر تو ابو جہل کے ہاتھ کی کنکری بولتی ہے، اگر پونا کا سنی نہ بولے تو تقریر ختم ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائیں، کیا بات چل رہی ہے؟ اللہ اکبر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی۔ کوئی کہتا ہے کہ کوثر عطا کی، نہر کوثر مراد، ہم نے کہا صحیح، لیکن صرف نہر کوثر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کوثر کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے۔ میرا امام کہتا ہے بریلی کا تاجدار، جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل، 2 بوند جس کی کوثر و سلسبیل ہے، یعنی نبی کی
فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ہر چیز میں کثرت دی، حسن میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا حسن والا کوئی نہیں، اللہ اکبر، علم میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، عقل میں اتنی کثرت دی کہ تیرے جیسا عقل والا کوئی نہیں، اولاد میں اتنی کثرت دی کہ اللہ اکبر قیامت تک کس کی نسل باقی رہے گی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دجال کے آنے کے وقت مقابلے میں کس کا بیٹا آئے گا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں، مگر محبوب تیری نسل کو باقی رکھیں گے، دجال سے جنگ کے لیے مہدی کو دنیا میں بھیج دیں گے۔ توجہ فرمائے، حسن بے مثال، نسب بے مثال، علم بے مثال، تقوی بے مثال، اتنی کثرت سے کسی کی امت نہیں ہے پیارے جتنی تیری امت ہوگی، کہ قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی، اللہ اکبر، قیامت کے دن 180 صفحے لگے گی، اللہ اکبر، 40 صفحے سب کی ہوگی اور بقیہ ساری صفحے جو ہے آپ کی امت کی ہوگی۔ اندازہ فرمائے اور امت میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہوں گے، محبوب ابو بکر صدیق جیسا تیرا امتی ہوگا، کسی اور نبی کی امت میں ایسا نہیں ہوا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو آسمانوں سے سلام آئے گا وہ تیرا امتی ہوگا، توریت جس کے ڈنکے بجائے گی وہ عمر ابن خطاب تیرا امتی ہوگا، آسمان کے فرشتے جس سے حیا کریں گے وہ عثمان غنی تیرا امتی ہوگا، علی کی شجاعت کے چرچے آسمانوں تک جائیں گے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی دھوم آسمانوں تک ہوگی، وہ تیرا امتی ہوگا۔ جس کے یار اتنے بے مثال ہوں گے وہ یار والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے، لیکن آئیے آج میں آپ کے سامنے جو بات اب کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی شان تو سب سے نرالات و تسلیم لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھو گھر کا ماحول حضور کا کیسا تھا، آج تو ہمارے گھروں کا ماحول ہی الگ ہے، گھر میں لوگ آگ اگلتے ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں، چیخم چلی کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے مرتے وقت تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو عام مسلمان کو گالی دے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو اپنی بیوی کی ماں بہن نکالے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا۔ یاد رکھنا، گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول بناؤ، سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ نہ رہو، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنا سیکھو۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم، اللہ اکبر، جس کے تلووں پر جبریل کا سر ہے وہ رسول اپنا سر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے زانوں پر رکھتے ہیں، ان کی گود میں رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی اللہ اکبر زوجہ محترمہ کتنی خوش نصیب وہ خاتون ہے جس کی گود میں آمنہ کے لال کا سر ہے، اللہ اکبر، انبیاء جس کے آگے اللہ اکبر اپنے گھٹنوں کو جو ہے وہ اللہ ادب کی وجہ سے جو ہے وہ موڑتے ہوئے نظر آئیں، وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی سر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، لیکن آج وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے۔ کیا نصیب والی یہ خاتون ہے، یہ چند عورتیں ہیں جن کے نصیب بلند ہے، حلیمہ سعدیہ ہوں یا حضرت صہیبہ ہوں، سیدہ آمنہ خاتون کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس لیے کہ شکم میں بھی رکھا گود میں بھی رکھا، وہ تو شان والی خاتون ہی ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کا سر گود میں ہے، اور آپ کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتی ہے اور کبھی چاند کو دیکھتی ہے۔ آج چاند نہیں دکھ رہا ہے، چاند غائب ہوتا ہے، کبھی کبھی غائب ہوتا ہے، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، بہرحال چاند ہے، لیکن اللہ اکبر، غور فرمائیں، اندازہ فرمائیں، حضور کا سر اپنی گود میں رکھ کر 14ویں رات کا چاند دیکھتی ہے، حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، 14ویں رات کا چاند دیکھتی ہے، حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، اور پھر ام المومنین کہتی ہے او آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے،
جب سورج موجود نہیں ہوتا تب تو چمکتا ہے، یہ میرا چاند دیکھ لے، یہ رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ دن کو بھی چمکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیا۔ توجہ فرمائے، حضور کی شان میں جب اشعار پڑھے تو حضور مسکراتے ہیں۔ اس اعتبار سے نعت خانوں کے مقدر پہ رشک آتا ہے۔ ابھی ہمارے بڑے بھائی قاری رضوان صاحب ناز شریف پر، اللہ جانتا ہے دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، ایسا لگ رہا تھا اپنا وقت بھی انہی کو دے دیں، اس لیے کہ وہ زبان کتنی قیمتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نعت گنگنائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بوسیری اور سعدی کی یاد تازہ ہو جائے۔ قدرت جن زبانوں کو جہنم سے محفوظ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، انہی کو خلوص کے ساتھ ذکر رسول کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب جانے اولیاء کا ذکر کرو تو پھر گناہوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ام المومنین نے کہا، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے اور میرا چاند تو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، مسکرا دیا اور مسکرا کے فرماتے، عائشہ تو شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے، جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالِ مَا ذُلْفِ کُنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ حضور علیہ السلام کا حسن کیا ہے؟ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ۔ کچھ سمجھے؟ یہ چار زبان میں دو مصرے ہیں۔ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، یہ عربی ہے۔ خط حال ما زلف ابر اجل، یہ فارسی ہے۔ تورے چندن چندرو پرو کنڈل، یہ پربی ہے۔ رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ اردو ہے۔ کچھ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو چمکتا ہوا چاند ہے، اور وہ بھی چاند کون سا؟ پہلی رات کا یا اماوس کا نہیں، بدرن اجمل، 14ویں رات کا چاند ہے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ گول تھا، حضور کا چہرہ، اور بھویں باریک سی اور گہری تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلے آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ جب دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ دکھتی تھی اور قریب جا کر دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کو مولانا حسن بریلوی اس انداز سے کہتے ہیں، تیری زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کا چاند ہے۔ خط حال ما زلف ابر اجل، اور چاند کے گرد آپ کی کالی کالی داڑھی ایسا لگتا ہے کہ اس نے حالہ کیا ہوا ہے، جیسے چاند کے گرد بادلوں کا حالہ ہوتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ پڑھے لکھوں کی زمین ہے، میں آپ سے عرض کروں گا، ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ چاند 14ویں رات کے چاند، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور داڑھی اس کے ارد گرد بادلوں کا حالہ جب چاند کے گرد بنتا ہے تو کالی داڑھی ایسا لگتا ہے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو بادلوں نے، داڑھی ایسی لگتی تھی، گول گول ترشی ہوئی ہوتی تھی، سینے کو ڈھکی ہوئی ہوتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے بال انتہائی داڑھی کے گھنے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں داڑھی پر چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آبنوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔
ہائے ہائے جنہوں نے وہ چہرہ دیکھا کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ میرے امام تصورات کی کائنات میں سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اس کے بعد داڑھی حالہ ہے بادلوں کا، اور پھر کہتے تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ ارے جب چاند کے ارد گرد بادل کا حالہ ہوتا ہے تو پھر نفع بخش بارش ہوتی ہے۔ اصل میں اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے موسمیات کے قانون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ بتانا چاہتے ہیں اکثر ماہرین موسمیات لکھتے ہیں کہ جب بھی چاند جب 14ویں رات کا ہو اس کے ارد گرد بادلوں کا حالہ بنے تو سمجھ جانا اس مہینے میں بارش ہوگی، لیکن طوفانی نہیں ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی، بارش تو ہوگی مگر رحمت والی ہوگی۔ اب امام اس چہرے کو دیکھ کر کے بتا رہے تصورات میں، اے امت محمدیہ تم پر رحمت کی بارش کیوں نہ ہو، کیونکہ چہرے مصطفیٰ تو بدر کامل ہے، ان کی داڑھی رحمت کا حالہ ہے، اور جب بدر کے درمیان رحمت کا حالہ بنتا ہے تو رحمت والی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ تو چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ حسن ہے ان کا، اور ان کے حسن کی بات کیا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ سرما لگائے بغیر ان کی آنکھیں سرمگی تھی۔ ہم لوگ سرما لگا کے اتراتے ہیں، حالانکہ تعلیم امت کے لیے انہوں نے آنکھ میں سرما ڈالا ہے، لیکن سرمے کے بغیر ان کی آنکھیں سرمگی تھی۔ عطر کے بغیر ان کا جسم معطر تھا، اور کیسا معطر تھا؟ اللہ اکبر، پسینے سے گلیاں مہکتی تھی۔ صحابہ کرام کو جب رسول اللہ کی تلاش ہوتی، اگر آپ کا دھیان حاضر ہے تو ذرا اس طرف توجہ کریں، اگر صحابہ رسول اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے تو اس سے نہیں پوچھتے ہما شما سے کہ حضور کی در ہے۔ مدینہ شریف کی جس گلی میں تازہ تازہ خوشبو آتے دیکھتے اسی پہ چل پڑتے اور رسول اللہ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایمان اور عشق کی ناک آج بھی سلامت ہے تو مکہ بھی مہک رہا ہے، مدینہ بھی مہک رہا ہے۔ جو جاتے وہ آج بھی ان کی خوشبو پاتے ہیں۔ صحابہ، اب آپ سوچیں گے جب حضور کو ڈھونڈنا اتنا آسان تھا تو مکے کے کافر کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے تھے؟ یہی تو بات ہے، اللہ نے نبی کی خوشبو جہنمیوں پہ حرام کر رکھی تھی اور جنتیوں کو آتی تھی۔ اب پتا چلا جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تو دنیا ہی کے اندر ہو گیا۔ جس کو خوشبو آ رہی ہے وہ جنتی ہے، جسے نہیں آ رہی ہے وہ جہنمی ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ آج بھی نبی کے جلووں کی چمک سے جن کے دل جگمگا رہے ہیں، سمجھ جائے خدا نے ان کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنے بیٹے کا جو دھوکہ دے دے گا اس کا برتھ ڈے منانے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نبی کا میلاد منانے کے وقت سارے فتوے یاد آتے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو، تم نے سب کا برتھ ڈے منایا، جینتیاں منائی، نبی کی ولادت منانے میں کیا تکلیف ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں منا سکتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں منا سکتے؟ جب آپ سب کے دن منا سکتے ہیں تو نبی کا دن کیوں نہیں منا سکتے؟ نہیں منا سکتے۔ ہم نے کہا عاشورہ کیا ہے؟ کہا کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے نجات ملی تو عاشورہ کا روزہ رسول اللہ نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا۔ ہم نے کہا فرعون غرق ہو جائے اور اس کے بعد یعنی کافر غرق ہو اور انبیاء کے ماننے والوں کو نجات ملے تو وہ دن خوشی کا دن ہو رہا ہے۔ نبی کی آمد کے دن کافر غرق نہیں ہوا بلکہ کفر غیرت سمندر میں غرق ہو گیا ہے، اور لوگوں کو قیامت تک کے لیے باطل سے نجات مل گئی ہے۔ پھر یہ کیوں نہ عیدوں کی عید ہو؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سرمے کے بغیر آنکھیں سرمگی ہیں، خوشبو کے بغیر جسم مہکتا ہے، جسم نہیں بلکہ پسینہ بھی مہکتا ہے۔ اور کتنا مہکتا ہے؟ اگر دلہن کو مل جائے، ہے نا توجہ، دلہن کو لوگ اس کو مل جائے پڑھتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ امام نے ملنا لکھا ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ ہاں
ملنا نہیں لکھا، کیا کہا؟ ملنا. کیونکہ جب ملتا ہے تو دلہن نہ عطر چاہتی ہے نہ پھر خوشبو چاہتی ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ پھول بھی نہیں چاہتی ملنے پر. لیکن جب مل جائے تو نہ عطر چاہیے نہ پھول چاہیے. اور جب مل جائے، اگر ملے تو دلہن مہکتی ہے، اور اگر مل جائے تو اس کا پورا خاندان مہکتا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ حضور کی شان ہے، پسینہ مہک. حضور کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، ان کو گرد نہیں لگا. حضور علیہ السلام کا چہرہ دھوپ میں بھی نظر آتا تھا، گرد و غبار میں بھی نظر آتا تھا. ان کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، انہیں کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، انہیں کبھی مکھی نے نہیں ستایا. اللہ اکبر. کبھی کسی جانور نے ان کو اذیت نہیں پہنچائی، بلکہ جانور ان کے پاس فریاد لے کر آتے تھے. آئیے بات آ گئی تو ایک بات عرض کروں، نبی کو جانور جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. جو نبی کو نہ جانے نہ مانے وہ کون ہے میں نہیں کہتا، پونا کی علمی اور ادبی زمین پر، لیکن فیصلہ عقل والوں پہ چھوڑتا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک اونٹ تھا، وہ پاگل ہو گیا. اونٹ پگلا گیا، اونٹ پاگل ہوا اونٹ. اب وہ اونٹ، جب اونٹ اگر پاگل نہ بھی ہو تو پھر اونٹ تو اونٹ ہی ہے. اللہ نے اونٹ کے لیے فرمایا نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کو دیکھو تو ذرا اس کی کون سی کل سیدھی ہے. ادھر سے نکلا ادھر سے دیکھا اونٹ کو. قدرت نے اپنی نشانی کے طور پر اونٹ کو پیش کیا، ذرا اس کو دیکھو اونٹ کو یہ کیسا بنایا اللہ نے، اس کی خلقت کیسی کی اللہ نے. بہرحال اونٹ اگر پاگل نہ بھی ہو تو اونٹ ڈائریکٹ ایسے کھوپڑی پہ حملہ کرتا ہے، جو جانتے ان کو پتہ ہے. آج تو ڈسکوری کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ہم لوگ تو نہیں دیکھتے، لیکن جو دیکھتے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اونٹ کیا کرتا ہے، چوہا کیا کرتا ہے، بلی، تمہیں سب پتہ ہے. لیکن اونٹ اگر پاگل نہ بھی ہو تو وہ کھوپڑی پکڑتا ہے، کھوپڑی. اور اگر اونٹ غصے میں آ جائے، کوئی جانور اس سے جو ہے وہ تیز بھاگنے والا نہیں ہے ایسا اونٹ بھاگنے میں. اور وہ بھی ریگستان میں سب کے پیر جام ہوتے ہیں، اس کا بہت تیزی سے پیر چلتا ہے. اتنی لمبی لمبی ٹانگیں کہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے اس کے پیر. اور جب وہ پاگل ہو جائے، بھائی انسان پاگل ہو جائے تو کیا ہو، کتا پاگل ہو تو کیا ہو، اور جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو پھر بہت کاٹتا ہے لوگوں کو. صحابہ کرام یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا. سرکار نے فرمایا چلو. آقا نے کیا فرمایا؟ چلو. کس کے پاس؟ اونٹ کے پاس. کہا حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے. کہا ہاں تو اسی لیے تو چلو. اور جب حضور آئے وہ سب کو کاٹ رہا تھا، لیکن جیسے ہی پاگل اونٹ نے حضور کو دیکھا، وہ حضور کے قریب آیا. لوگ گھبرائے، یہ اونٹ حضور کے قریب آ رہا ہے. حضور نہیں گھبرائے، حضور جانتے ہیں کہ سارے جانوروں کو بھی پتا ہے کہ یہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. او مسلمانوں کے بچوں، تمہیں کیا شان پتا ہے وہ بتاؤ. اونٹ کو پتا ہے، پاگل اونٹ کو پتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے حضور کی شان؟ ہم نے ہیروں کی زندگی کی سٹڈی کی نا، کرکٹروں کی زندگی کی سٹڈی کی نا، کبھی رسول اللہ کی شان کی سٹڈی کی، اس کے اوپر کوئی تعلیم حاصل کی؟ کچھ نہیں پڑھا. حضور کی سیرت پڑھو. ولادت رسول کو 1500 سال پورے ہو رہے اس سال میلاد شریف میں. کم سے کم اتنا تو ٹارگٹ لے لو کہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھوں گا. نہیں بہت بڑی پڑھتے تو بہت مختصر میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی گلدستہ سیرت الرسول ہے وہ پڑھیں، پیغمبر رحمت ہے وہ پڑھ لیں. اس سے اور بڑی پڑھنا ہے تو علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کی سیرت النبی ہے، بہت مختصر ہے وہ پڑھ لیں. اور اگر ذوق اور اجازت دیتا ہے تو ضیاء النبی علامہ پیر کرم شاہ زری صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے، بہت خوبصورت لکھا ہے، اس کو پڑھ لیں. یا جو آپ کی مرضی چاہے، مگر کسی بھی سنی عالم دین کی سیرت رسول پر آپ کتاب ضرور پڑھیں. اپنے نبی کی شان معلوم کریں کہ کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی. اپنے مولا شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ دل سخت ہو جائے اس کو پتھر دل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو کسی کی مربت نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟
پتھر دل کہتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی ہیں اور آپ کے نبی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اپنے خوبصورت تلووں کو مٹی پہ رکھتے تھے تو قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور جب پتھر پہ رکھتے تھے تو قدم کا نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ مٹی پر قدم کا نشان نہیں پڑا کبھی، پتھر پہ پڑتا تھا۔ اسی لیے بہت سے پتھر ایسے ہیں جس پہ رسول اللہ کے نشان، قدم کا نشان موجود ہے۔ غور فرمائیے، یہ اپنے نبی کی ہے کوئی ایسا جس کے قدم کا نشان بھی پتھر پہ پڑتا ہو انبیاء کے علاوہ؟ یہ نبی لوگ ہیں۔ حضرت آدم کا نشان قدم موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نشان قدم موجود ہے، ہمارے آقا کا نشان قدم موجود ہے، لیکن وہ دونوں کا بھی نشان قدم میرے آقا کے نشان قدم کی طرح نہیں ہے، وہ بھی شان والے ہیں۔ حضرت موسیٰ جہاں قدم رکھ دے وہ مقام تجلی ہو جائے، جہاں ابراہیم قدم رکھے وہ مقام مصلی ہو جائے، اور جہاں میرا نبی قدم رکھ دے وہ عرش معلی ہو جائے۔ قدم بھی تو الگ ہے نا، قدم بھی تو الگ ہے۔ اپنا نبی پھر اپنا نبی ہے نا۔ محمد ہمارے وہ قدم رکھتے ہیں تو تجلی، وہ قدم رکھتے ہیں تو مصلی، اور یہ قدم رکھے تو عرش معلی۔ قدم ابراہیم جہاں ہے اتنی ہی جگہ مصلی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ قدم ابراہیم علیہ السلام جہاں ہے، توجہ ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں قدم ابراہیم ہے وہی مصلی ہے، اتنی ہی جگہ میں قدم ابراہیم جہاں ہے وہ چند گز جگہ مصلی بنتی ہے، اور جب میرے نبی قدم رکھ دیتے ہیں تو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا جاتا ہے۔ غور تو فرمائے نا، دیکھ رہے یہ قدم ہے ان کے، اور ان کے قدم کو کیا کہیے، ان کے قدم کو کیا کہیے، ان کے قدموں پر جبریل کا سر ہے، جو ملائکہ کا سردار ہے، سید الملائکہ۔ اللہ نے بھی شب معراج کیا بتا دیا لوگوں کو، کاش کہ سمجھ آتی۔ ہم کہتے کم سے کم عرش کے پرے جانا عقل میں نہیں آتا، یہ تو روایات احادیث صحیحہ سے ہے نا، اس پر تو ہم سے نہیں لڑتے نا، اس کو تو مانتے ہو۔ ساری رات بھر عبادت کرنے والا آج شب معراج چادر تان کے سو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جائیے، جبریل جائیے محبوب سے کہنا اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ جو مولوی نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں ذرا اس مشتاق کا ترجمہ ایمانداری سے کر کے دکھا کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہوتا ہے مشتاق کا؟ اگرچہ ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، اس کا لغوی ترجمہ نہیں کرتے، یہی کہتے مشتاق ہے، بلکہ اقبال نے سمجھا دیا۔ کیا سمجھا ہے بتاؤں؟ بہت اچھی بات سمجھا دی اقبال نے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، سب عبد ہے، ایک ہی ہستی ہے جو عبدہو ہے، عبدہو ایک ہی ہے، بس ایک، عبدہو، عبدی عبدنا، بس ایک ہی ہستی ہے، عبدی عبدنا عبدہو، ایک ہی ذات ہے، اور وہ میرا اور تمہارا نبی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر، عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور میرے امام یوں گنگناتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو ہو جوش لن ترانی، کئی تقاضے وصال کے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں جو بہت سخت دل اس کو کہتے ہیں پتھر دل ہے، پتھر دل، پتھر دل۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت مولائے کائنات سید السادات فرماتے میں رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جس پتھر کے قریب سے حضور گزرتے
وہ پتھر اللہ کے رسول کو سلام پیش کرتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بات دور نکلتی ہے، میں بات اب ختم کرنے لگا ہوں، اپنے وقت میں بات سمیٹ لوں گا، بس 2-4 منٹ کے اندر بات سمیٹوں گا، کیونکہ مجھے آگے ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ توجہ کریں آپ، پاگل اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے قریب جا رہے ہیں، اور اونٹ حضور کے قریب آ رہے ہیں، وہ بھی پاگل اونٹ۔ سب پریشان ہوتے ہیں، حضور جا رہے ہیں، لیکن جو مضبوط ایمان ہے وہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو جاتا دیکھ کر جانتے تھے سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہاں پاگل اونٹ بھی درست ہوگا۔ حضور گئے تو اس اونٹ نے سر رکھ دیا، اور میرے آقا نے اس پہ ہاتھ پھیرنا شروع کی۔ کتنے کریم آقا ہے نا، اونٹ پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں شفقت کا، اور جب اس پہ ہاتھ پھیرانا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ پاگل اونٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت دوسروں کو کاٹ رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں سر ڈال رہا ہے، یہ اونٹ ہے، اونٹ۔ جانور بھی کوئی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے حضور کی کیا تعظیم کی۔ بس بات سمیٹتے ہوئے، پاگل اونٹ کو عقل آ گئی، یہاں سر ڈالنا چاہیے، یہاں اطاعت کرنا چاہیے، یہاں شرارت نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگ عقل مند، اسمارٹ، ترقی یافتہ، جدید دور، روشن خیال، ترقی پسند، اتنا سب کچھ کہلا کر اس اونٹ سے بھی پیچھے رہ گئے، اس اونٹ سے بھی پیچھے رہ گئے۔ اونٹ سب کے ساتھ شرارت کر رہا ہے پاگل ہو کر، اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کر کے بتا رہا ہے، حضور میں آپ کا غدار نہیں ہوں، میں آپ کا باغی نہیں ہوں۔ مسلمانوں، اگر آج ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، مسجدوں کو ویران کریں، زنا کے اڈوں کو آباد کریں، شراب کے اڈوں کو آباد کریں، جوے کے اڈوں کو آباد کریں، غیبتیں کریں، چگلیاں کریں، نشہ کریں، بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے ناہنجار کون ہوگا کہ وہ جانور ہو کر قدم پر سر رکھ رہا ہے۔ بلکہ میں بات ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک روایت مجھے یاد آئی، علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل جاتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اچانک آواز آئی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کریں، یا رسول اللہ میری مدد کریں، یا رسول اللہ میری مدد کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کی طرف دیکھا۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی آواز سننے اور سمجھنے کی قوت عطا کی تھی۔ ارے جو آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہو، جو پتھروں کی زبان سمجھتا ہو، جو بے زبانوں کی زبان سمجھتا ہو، جو خاموشی کی زبان سمجھتا ہو، جانور کچھ نہ کچھ تو بولا ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس آواز کو سن کر کے جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا دیکھا؟ ایک ہرنی ہے اور وہ جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور قریب میں شکاری سو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہرنی کو جال میں دیکھا، وہ رو رہی تھی، یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں اور وہ غار میں ہیں اور میں ادھر آئی اور پھنس گئی، تو میں یہ چاہتی ہوں آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا میں وعدہ کرتی ہوں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ ذرا غور کرنا، مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج خواتین اپنے حسن کی نمائش کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے، خوبصورت حسن کو بے نقاب کر کے اپنے جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بنا رہی ہے۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، اے کنیزان فاطمہ، اپنے آپ پہ رحم کر لو، حسن پہ اترانے والوں تیار رہو، اس حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ حسن قبر کی غذا بنے گی، قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ حضور سے وفا کرو، حضور کے فرما بردار بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہرنی کہتی ہے آقا میں 2 بچوں کو لے کر کے آؤں گی۔ سرکار نے اس کو جال سے آزاد کیا، چوکڑی برتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد شکاری بیدار ہوا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا میرا شکار میں نے آزاد کیا ہے، میرا شکار آپ کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ فرمایا اس کے 2 بچے ہیں اور بچوں کو لانے گئی ہے۔
وہ حیران رہ گیا, دماغ چکر میں آ گیا, کیا جانور بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا اس کے 2 بچے لانے گئی ہے. کہا گیا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا, میں خاندانی شکاری ہوں, گیا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا. فرمایا وہ اوروں کا ہوتا ہے جو واپس نہیں آتا, وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ واپس آئے گی, اور جب تک وہ نہیں آتی ہے میں یہاں موجود ہوں. اگر وہ نہیں آئے گی پھر تم فیصلہ کرنا تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی, تھوڑی دیر میں ہرنی جو ہے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے واپس آئی. سرکار نے فرمایا یہ لے تیرا شکار, اور اس نے حضور کو سجدہ کیا. یہ منظر دیکھ کر شکاری حیران رہ گیا, جس کا احترام جانور بھی کرتے ہیں, جس کی تعظیم جانور بھی کرتے ہیں, حیران رہ گیا وہ. اور اس نے کہا آپ کون ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کا رسول اور جانور تعظیم کرتے ہیں. اس نے کہا اس کو جال سے آزاد کیا, مجھے کفر سے آزاد کریں, کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی اسلام میں داخل کریں. اور جو ہرنی آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہے, میں اس کو اب کبھی جال میں نہیں پھانس سکتا. میں نے اس کو بھی آزاد کیا, اس کے بچوں کو بھی آزاد کیا. اندازہ فرمائے ہرنی نے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا کہ نہیں کیا؟ جانور ہیں, ہم وفا کر رہے ہیں, ہم وفا کر رہے ہیں. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, چھوڑ چکے نماز. مسجد ویران ہے, ہرن نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, احترام مصطفیٰ پر جان دینے آ گئی. جان گئی نہیں گئی. جو حضور سے وفا کر لے اسے کون ذبح کرے؟ وفا کر کے تو دیکھو, داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی. فیشن کے نام پر آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کفر کی طرف جا رہے ہیں. کچھ تو خیال کرو, اللہ نے ایسا قائد عطا کیا, ایسا رہنما عطا کیا, مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں. ان کی صورت بے مثال, ان کی سیرت بے مثال, ان کا اخلاق بے مثال, ان کا علم بے مثال. وقت ہوتا تو ساری باتیں عرض کی جاتی, لیکن اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ نے میری بات سنی, اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں.